لائن ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دنیا کے سفر میں ہماری نئی منزل روس کے شمال مغربی حصے میں موجود جمہوریہ قومی ہے۔ قومی جمہوریہ شمالی اورلس کے پہاڑی سلسلے سے شروع ہو کر مغرب میں دریائے میزان تک پھیلی ہوئی ہے۔ قومی جمہوریہ کے شمالی حصے برف پوش پہاڑوں پر مشتمل ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا سب سے اہم پیشہ کان کنی ہے۔ پچورا کے علاقے میں کوئلے کے وسیع اور بڑے ذخائر موجود ہیں۔ سینٹ پیٹرز برگ کو زیادہ تر کوئلہ یہیں سے فراہم کیا جاتا ہے۔ رشیا میں یہ کوئلے کے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ کانکنی کے بعد ماہی گیری اور شکار یہاں کے دو بڑے شعبے ہیں۔ قومی جمہوریہ کا کل رقبہ 4,15,000 مربع کلومیٹر اور آبادی 9 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں کی پاپولیشن ڈینسٹی بہت کم ہے۔ ہر ایک مربع کلومیٹر میں اوسط 2 افراد آباد ہیں۔ آبادی کا 77% شہری اور 23% لوگ دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ کل آبادی کے 58% لوگ روسی، 23% قومی، جبکہ دیگر میں یوکرینین، تاتاری اور بیلاروسین نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جمہوریہ کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت سکٹائی وکر ہے۔ دارالحکومت سکٹائی وکر کی آبادی 2,50,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ جمہوریہ مشرق سے مغرب 695 کلومیٹر اور شمال سے جنوب 785 کلومیٹر تک پھیلی ہے۔ کل رقبے کا 70% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ 15% علاقے میں خطرناک اور جان لیوا دلدل موجود ہیں۔ جمہوریہ قومی کی سرحدیں شمال مشرق اور مشرق میں اوکروگ، مغرب میں ارخان جلسک اور جنوب میں سوردولوسک، پرمکرائی اور کائروف سے ملتی ہیں۔ کوہ نور دلدل دنیا کی سب سے بڑی دلدل ہے۔ یہ دلدل 1,785 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہے۔ یہاں پر 112 دنیا کی گہری ترین دلدلیں موجود ہیں۔ ان میں سے 16 انتہائی سائنسی اہمیت کی حامل ہیں۔ جمہوریہ کے قدرتی وسائل میں کوئلہ، خام تیل، قدرتی گیس، سونا، ہیرا اور لکڑی سازی شامل ہیں۔ یہاں پر قطبی ہرن بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پر 1 لاکھ کے قریب قطبی ہرن پائے جاتے ہیں۔ جمہوریہ قومی ایک خوبصورت خطہ ہے جو کہ اپنی ثقافت، تاریخ کے لحاظ سے منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں کے لوگ محبت کرنے والے اور انتہائی خوش مزاج ہیں۔ اس خطے کی تاریخ کی بات کی جائے تو 3 صدی قبل از مسیح میں یہاں پر پہلی انسانی آبادکاری کے آثار ملتے ہیں، جب فنو نسل کے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے۔ فنو قبائل یہاں پر 3,000 سال تک آباد رہے۔ پھر مزید نسلوں اور گروہوں کے لوگوں نے یہاں پر قدم رکھا، جن میں فنس، کارلینس، ویپس، ایسٹونین اور قومی قبائل قابل ذکر ہیں۔ قومی نسل کے لوگوں نے اس خطے میں پہلی دفعہ 12ویں صدی عیسوی میں قدم رکھا۔ یہ لوگ تجارت اور شکار کی غرض سے اس خطے میں داخل ہوئے اور پھر یہیں آباد ہو گئے۔ دارالحکومت سکٹائی وکر اور اس کے ارد گرد کے علاقے 15ویں اور 16ویں صدی کے دوران سلواکیہ کے زیر کنٹرول تھے۔ رشینز نے 19ویں صدی کے دوران یہ علاقہ حاصل کیا۔ رشینز یہاں پر قیمتی لکڑی اور دوسری معدنیات کے ذخائر حاصل کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے۔ 1922 میں سوویت یونین کی تشکیل کے بعد قومی کو خود مختاری دے دی گئی۔ 1936 میں اسے خود مختار سوویت سوشلسٹ جمہوریہ بنا دیا گیا۔ 20ویں صدی کے دوران جو لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے ان میں سے زیادہ تر قیدی تھے، جنہیں جبری مشقت کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا۔ یہاں پر لیبر کالونیز قائم کی گئیں اور ان لوگوں کو آباد کیا جانے لگا۔ اسی طرح یہاں پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے شہر وجود میں آ گئے۔ انہی قیدیوں کے ذریعے قومی جمہوریہ میں روڈز اور ریلوے کا انفراسٹرکچر بچھایا گیا۔ 1990 میں قومی نے ایک آزاد ملک کے طور پر اعلان کیا۔ 1992 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جب بہت ساری ریاستوں نے الگ ممالک کی حیثیت اختیار کی تو اس میں جمہوریہ قومی بھی شامل تھی۔ 21 مارچ 1996
जमहूरिया कौमी ने दोबारा रशियन फेडरेशन में शमूलियत अख्तियार की। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर जलजले आमतौर पर आते हैं। कौमी जमहूरिया में 78,000 के करीब छोटी बड़ी झीलें मौजूद हैं। 98% झीलों का रकबा आधे किलोमीटर से भी कम है। जमहूरिया कौमी में मौजूद लकड़ी के ज़खायर का तखमीना 3,000 अरब मकाब मीटर लगाया गया है। यहाँ पर 4,000 से जायद मुख्तलिफ किस्म के जानवर मौजूद हैं। रूस के 7 अजूबों में से एक यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की चट्टानें देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर देती हैं। जमहूरिया का दारुल हुकूमत वाहिद शहर है जहाँ की आबादी मुसलसल बढ़ रही है। कौमी का लफ्ज दरियाई कामा से निकला है। दरियाई कामा के इर्द गिर्द कदीम बाशिंदे आबाद थे। जदीद इंसानी आबादकारी से पहले ये लोग इस खित्ते में आबाद थे। कहा जाता है कि ये लोग आदमखोर थे। इस खित्ते में बहुत सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। वर्जन कौमी जंगलात ओरल्स के पहाड़ी सिलसिले के शुमाली हिस्से में मौजूद हैं। ये जंगलात 32,800 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हैं। ये यूरोप के सबसे बड़े जंगलात हैं। 1995 में तेगा पहाड़ी सिलसिले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बनाया गया। तेगा की सतह समंदर से औसत ऊंचाई 330 फुट है। सोने की गैर कानूनी स्मगलिंग यहाँ का एक बड़ा मसला है। उखा शहर माइनिंग के लिहाज से रशिया का एक मशहूर शहर है। दारुल हुकूमत सिकटाईविकर रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को से 1,515 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। यहाँ का मौसम मुतदिल है। सर्दियों का मौसम तवील जबकि गर्मियाँ कम दौरानिये पर मुश्तमिल होती हैं। सर्दियों में औसत दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि गर्मियों में औसत दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाता है। जमहूरिया की माशियत का ज़्यादातर इन्हिसार खाम तेल, कुदरती गैस, लकड़ी साजी और कागज़ की सनतों पर है। यहाँ की ज़मीन बहुत कम जरखेज़ है। कौमी जमहूरिया में सालाना 30 इंच तक बारिश होती है। ज़मीन की जरखेज़ी कम होने की वजह से जनूबी इलाके में चंद फसलें आलू, जौ और सब्जियां काश्त की जाती हैं। इसलिए लोग साल भर की खुराक ज़ख़ीरा करके रखते हैं। गुलैरी और लूमड़ी जंगली इलाकों में आम पाए जाते हैं। साल में 6 से 8 महीने तक बर्फ के जरिए दूसरे इलाकों से कौमी का राब्ता मुनक़ता रहता है। जमहूरिया कौमी का झंडा सब्ज और नीले रंग की 2 पट्टियों पर मुश्तमिल है। ये झंडा 1991 में अपनाया गया। यहाँ की ऑफिशियल जुबान कौमी ज़िरियान है। कुल आबादी का 33% कौमी ज़िरियान जुबान से ताल्लुक़ रखता है। इस जुबान के 10 से ज़ायद लहजे मौजूद हैं। 14वीं सदी ईस्वी से इस जुबान में लिखी हुई तहरीरें मिलती हैं। कौमी रिपब्लिक का सबसे बड़ा मजहब ईसाई है। कुल आबादी का 90% ईसाइयों पर मुश्तमिल है। आबादी का कुछ हिस्सा किसी मजहब को नहीं मानता जबकि 1% मुसलमान भी यहाँ आबाद हैं। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो जमहूरिया कौमी के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के साथ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल फ्लाइंग टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।